حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روزہ رکھتے ہو تو لازمی ہے کہ تمہاری آنکھیں، کان، بال اور بدن کی جلد بھی روزے دار ہو، یعنی ہر قسم کے گناہ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیوں نہ کہ کھجور باعث برکت ہے، اور اگر کوئی شخص کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیوں نہ کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیوں نہ کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس میں قیام کرنے کو تمہارے لیے سنت بنایا، اور جس نے رمضان میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کیا تو گناہ سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، کیوں نہ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔